السلام علیکم۔ سوچی، یہ کائنات صرف وہ نہیں جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اس زمین پر ایک ایسی مخلوق بھی آباد ہے جو ہمیں دیکھ سکتی ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہمارے ساتھ اسی دنیا میں رہتی ہے، مگر اس کی دنیا ہم سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن اسے جن کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آج ہم کسی کہانی، کسی خوف اور کسی سنی سنائی بات پر نہیں، بلکہ قرآن کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن جنات کے بارے میں اصل میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید واضح الفاظ میں فرماتا ہے، اور جن کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جبکہ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ اسی فرق کی وجہ سے جنات کی فطرت انسان سے مختلف ہے۔ آگ میں تیزی ہے، حرکت ہے، لطافت ہے۔ اسی لیے جنات میں تیز رفتاری، شکل بدلنے کی صلاحیت اور نظروں سے اوجھل رہنے کی طاقت پائی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، آگ سے پیدا ہونا اللہ جیسا ہونا نہیں۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ قرآن مجید اس سوال کا واضح جواب دیتا ہے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورۃ الاعراف۔ یعنی جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں، مگر انسان عام حالت میں جنات کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں جنات سے رابطہ، دوستی انہیں قابو کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ کی پناہ سکھاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جنات مستقبل جانتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں۔ قرآن اس غلط فہمی کو حضرت سلمان کے واقعے سے توڑ دیتا ہے۔ جب حضرت سلمان کا انتقال ہوا تو جنات مسلسل کام کرتے رہے، انہیں یہ علم ہی نہ ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، پس جب وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ نتیجہ صاف ہے، جنات غیب نہیں جانتے، ان کا علم محدود ہے۔ اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جنات بعض جسمانی صلاحیتوں میں انسان سے زیادہ تیز ہو سکتے ہیں، لیکن فضیلت طاقت سے نہیں، علم، شعور اور اختیار سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیکھنے کی صلاحیت، لکھنے کا ہنر اور انتخاب کی آزادی دی۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ جنات میں طاقت ہو سکتی ہے، لیکن خلافت زمین انسان کو دی گئی۔ قرآن مجید اس بات کو صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ تمام جنات برے نہیں ہوتے۔ سورۃ الجن میں جنات خود کہتے ہیں، اور ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ، یعنی مسلمان جن، کافر جن، نیک جن اور سرکش جن۔ شیطان بھی جنات میں سے تھا، لیکن ہر جن شیطان نہیں۔ قرآن مجید ایک جامع اصول بیان کرتا ہے، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الزاریات۔ جنات بھی آزمائش میں ہیں، مکلف ہیں اور آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ یہ کوئی آزاد بے لگام مخلوق نہیں، بلکہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ قرآن ہمیں جنات سے خوف نہیں، بلکہ اللہ سے تعلق سکھاتا ہے۔ نبی نے ہمیں سکھایا آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان اور سرکش جن کمزور ہو جاتے ہیں۔ سوچئے، جنات ایک حقیقت ہیں، لیکن وہ طاقت کا معیار نہیں۔ اصل طاقت نہ جن کے پاس ہے نہ انسان کے پاس، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر انسان علم، ایمان اور تقوی اختیار کرے تو وہ اس کائنات کی
सबसे बाइज्जत मखलूक बन जाता है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।